بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو درود شریف کی فضیلت بیان کریں گے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یہ درود شریف آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی مختصر درود شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے لیے تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے دن بھر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اور مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اب جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرناک سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر رکے، نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کچھ ہے یہاں پر کھا لو۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت شہد کی ایک مکھی بھن بھناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو شہد لے آئے، کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں۔ حضرت علی مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بھنبھناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی اب کیوں شور کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی اور کچھ بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ بد مزہ پھیکے اور کڑوے پھلوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا مل جاتی ہے۔ درود پاک کی ہر درجہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، اپنی فرصت کی چوتھا حصہ پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کرو، اگر اس سے اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، نصف کر دوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2/3 کر دوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اپنے سارے دن کے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفالت کی جائے گی اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف و رحیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔